کو اور عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ محترم جناب علامہ عدنان احمد صاحب۔ ونسلم على سيدنا مولانا رسول النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ماہانہ قسم کی محفلوں میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، فرصت عطا کرتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جمع ہو کر قریب آ کر بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ جو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ٹیک لگا لیں، کوئی بات نہیں، باقی جو ساتھی آ جائیں۔ یہ ایسے ایک ماحول بنتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے کہ یوں دائرہ ایک بنا کر اکٹھے ہو کے جو صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ جماعت ثانی کا ماہ مبارک، جس ماہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور آپ کا وصال ہوا، 11 جماعت ثانی کو آپ کی پیدائش اور 22 جماعت ثانی کو آپ کا وصال ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حاضرین گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب سے افضل صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین دوست، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کو اور بہت ساری نسبتیں حاصل تھیں، اور آپ اپنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت میں اور کچھ خصائص میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہیں کہ جو کسی خاص خصوصیات آپ کو اللہ پاک نے ایسی عطا کی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، بے شک بے شک، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پوتے بھی صحابی تھے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کی یہ خصوصیت بیان کی کہ جس کسی کے سامنے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت ایمان دی، دعوت توحید دی، دعوت اسلام دی، ہر اس شخص نے آپ سے معجزہ یا دلیل یا برہان ضرور طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ حضور نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ گویا آپ کی وجود کا مقصد ہی حضور کا تعاون کرنا تھا، حضور کے معاون بننا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے، وہ غار ثور میں 3 دن گزارنا تھے، اور غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن گزارنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو خدمت آپ نے ان 3 دنوں میں حضور کی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور مجھے اپنی وہ 3 دن کی خدمت جو ہے وہ مجھے عطا کر دیں، میرے لیے کافی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی تھیں کہ جتنی آسمان پہ ستارے ہیں، اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین گرامی قد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن مجید میں 15 آیتیں نازل ہوئی، 15 سے کم نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو سکتی، اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے لیے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ ان میں سے چند آیتوں کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 ہے، 40 ہے، آیت نمبر 40۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا۔ درآں حال ہی کے وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ جب آقا دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے اور غار ثور میں لیٹے ہوئے تھے، غار ثور کی بلندی کچھ زیادہ نہیں ہے، اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس غار میں موجود، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کا ہر سوراخ بند کر دیا۔ پھر اس غار کے ایک طرف سے کچھ سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے کفار کے قدم نظر آ رہے تھے۔ جب کفار تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، ان کے قدموں کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کفار ہیں اگر انہوں نے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تسلی رکھو کہ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن آپ نے ٹھہراؤ کیا، قیام کیا، اور ان غار ہرا کے اندر جتنے سوراخ تھے اس سارے سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کو بند کر دیا تھا۔ ایک سوراخ رہ گیا اور اس سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی
اور وہ سوراخ کون سا تھا کہ جس کے اندر ایک ایسا سانپ تھا کہ جس کو بہت عرصے سے خبر تھی کہ یہاں اللہ کا آخری نبی جو رب کا محبوب ہے وہ گزرے گا، اور اس نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں اس کا دیدار کر کے جاؤں گا، دنیا سے دیدار کر کے بعد میں مروں گا۔ اور وہ وقت آ گیا تھا اور حضور غار کے اندر موجود تھے، اور وہ سانپ حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن زیارت کیسے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سوراخ ہی بند کر دیا تھا، ایڑی رکھ دی تھی، وہ سانپ ڈستا رہا اور حضرت ابوبکر صدیق نے قدم نہ اٹھایا، کئی بار ڈسا لیکن قدم نہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور کو جب علم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر اپنا لعاب لگایا۔ لعاب لگانے کا نتیجہ تھا کہ سانپ کا زہر جو ہے وہ زائل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 3 دن حضور کی بارگاہ میں حضور کی صحبت میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق پر جو توجہ ڈالی، اس توجہ کو علماء اکرام اور صوفیاء یہ اس توجہ کو توجہ اتحادی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ اتحادی۔ حضور کی توجہ کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بچپن میں تھے، شیر خوار تھے اور جھولا جھول رہے تھے، ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے ہیں، اور بچے کا توجہ سے ارادہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ارادہ بنتا ہے۔ بولے نا سارے، توجہ سے ارادہ بنتا ہے۔ ارادہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر توجہ موجود ہے۔ ابھی حضور شیر خوار ہیں، جھولے کے اندر جھول رہے ہیں، توجہ کو ارادہ کیسے ہوگا جب توجہ ہی نہیں ہے؟ لیکن آپ کی اس وقت کی توجہ کا اندازہ کیجئے کہ آپ جھولتے ہیں تو آپ انگلی جب ہلاتے ہیں تو انگلی کے ساتھ آسمان پر چاند بھی ہل رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کے اس شیر خوار کے عالم کے اندر وہ توجہ کا عالم ہے۔ اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو توجہ کرتے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سورج پر توجہ کرتے ہیں تو سورج جو ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو پھر طلوع کر دیتے ہیں۔ حضور کی توجہ کا تو عالم یہ ہے کہ اگر کافر کے ہاتھ میں، کافر بھی کچھ چھوٹا نہیں، کافر بھی اپنے وقت کا فرعون اور نمرود ہے، حضرت ابو جہل کے ہاتھ کے اندر وہ جو کنکر ہے، وہ کنکر حضور کی توجہ سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی توجہ کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی کافر پر توجہ ڈالیں تو وہ کافر ایمان لے آتا ہے، تو اس نبی کی توجہ 3 دن صرف حضرت ابوبکر صدیق پر رہی ہو اور کوئی غیر موجود نہ ہو تو اس توجہ کا عالم کیا ہوگا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں 3 دن گزار کے جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی پوری جسمانی مشابہت میں حضور جیسے ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب حضور کے ساتھ مدینے کے پاس جب پہنچتے ہیں، مدینے کے قریب، تو جو استقبال کرنے والے وہاں مہاجرین و انصار موجود ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان میں حضور کون ہے اور حضرت ابوبکر کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اب کوئی شخص کہے گا کہ بھئی یہ اس لیے تھا کیونکہ دونوں نے ایک جیسا حلیہ تھا، ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ کیسے پہچان سکتے تھے؟ دور کا منظر تھا، دور سے نظر دور سے آ رہے تھے تو کیسے پہچانتے کہ انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وہ لوگ جو استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت قبا اور بیعت قبا ثانیہ کی تھی، اول اور ثانی۔ وہ لوگ تھے جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے تھے، مکہ سے حضور کی زیارت کر کے گئے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو پہچانے نہ ہوں؟ وہ صحابی، وہ انصار مہاجرین وہاں پر حضور کا استقبال کرنے والے موجود تھے، اور وہ اس لیے نہیں پہچان۔ اور اس کے بعد دوسری نشانی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہمیشہ بادل کا سایہ رہا کرتا تھا، اور اسی بادل کے سائے کی وجہ سے سفر شام میں بچپن میں جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کر رہے تھے شام کے لیے تو راہب نے اسی بادل کے سائے سے حضور کو پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور اس راہب نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ ان کو واپس بھیج دو، یہ رب کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، کہیں یہودی اس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔
تو حاضرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ دونوں کے اندر مشابہت اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ کسی کو پہچان نہیں ہو سکتی ہوتی، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آپ کے اوپر اپنی چادر اتار کر تان لیتے ہیں کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے چادر تانتے ہیں تو پھر علم ہوتا ہے کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق کون ہے اور آقا دو جہاں علیہ السلام و تسلیم کون ہے۔ مشابہت اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اسی توجہ اتحادی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ امت کو حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا دیا۔ حضرت ابوبکر کی ذات ہی تھی کہ جس نے امت مسلمہ کو اتنی مضبوط بنیادیں عطا کی، اتنا مضبوط نظام عطا کیا کہ آج تک وہ نظام، اس کے تحت اسلام ہم پر پہنچ رہا ہے، اور اسلام کی جڑیں مضبوط کر دی تھی کہ پوری دنیا کے اندر کوئی خطہ نہیں ایسا کہ جہاں اسلام نہ پہنچا ہو، مسلمان نہ موجود ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بنائی بنیادوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس مقام پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور کے اندر حضور کی معیت کے اندر رہے تھے، اس معیت کا ذکر اللہ پاک نے اس قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ یہ اتنی فضیلت والی خدمت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی شان میں اور بھی آیات نازل کی۔ جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر معراج سے واپس پلٹتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی۔ اللہ پاک اس حوالے سے فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ لے کر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی تصدیق کرنے والے، اور اس تصدیق کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اللہ پاک نے متقی ارشاد فرمایا ہے۔ اور مفسرین اکرام میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے رب کے نزدیک بزرگ ترین وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جس کے تقوی کا ذکر اور جس کو متقی اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا تو اس سے بڑھ کر بزرگ تر کون ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اگر متقی ہیں تو وہ اکرم بھی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، سب سے بزرگ تر بھی ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر واقعہ افک کے دوران جو بہتان ترازی المنافقین نے جو اس وقت ایک فساد کھڑا کیا تھا، فتنہ کھڑا کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کو جو صحابی پورے حفظ و امان اور محفوظ حالت میں لے کر آئے تھے اپنی حفاظت میں مدینہ، اس صحابی کی حفاظت کی کفالت، ان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لی تھی تاکہ کوئی منافق یا کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق تو آپ کو تو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا علم تھا، آپ تو سب کچھ سمجھ رہے تھے اور جانتے تھے، اور جانتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، لیکن مصلحت کے تحت حکم ربی کے تحت خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت ام المومنین کی بارے میں ان کی پاکیزگی اور طہارت پر اللہ پاک نے آیات نور نازل کر دی، وہ نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، ان صحابی سے، کہ اب میں ان کا کفیل نہیں ہوں، اب میں ان کی برات کرتا ہوں ان سے۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ انہوں نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے
دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وحی سنی اور یہ آیت کریمہ سنی تو آپ نے کیونکہ قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کی کفالت نہیں کرتا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر فرمایا کہ اب میں ساری عمر کے لیے ان کا کفیل ہوں۔ تو صحابی کا ساری عمر کے لیے انہوں نے کہا میں ان کا کفیل ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر ایک اور مقام پر اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو سب پر ثابت کیا، سب سے زیادہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقائل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکنا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور اپنے دفاع میں قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ان لوگوں سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ جن میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا، قربانیاں دی تھی، ان لوگوں سے بڑھ کر افضل وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے قربانیاں دی۔ مفسرین میں حضرت تفسیر بغوی کے اندر، تفسیر مظہری میں، تفسیر روح المعانی میں، ان مفسرین نے صراحت سے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ترین صحابی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جان خرچ کی، جو شے رب نے آپ کو عطا کی تھی اللہ کے دین کی خاطر، اس کی سربلندی کے لیے آپ نے خرچ کر دیا، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ فتح مکہ سے پہلے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ نے اپنی پوری حیات میں دین کی بے شمار خدمات سر انجام دی ہے، بے شمار، اور ان میں سے ایک جو بڑی مثالی خدمت کہ جو آپ نے غزوہ تبوک پر ادا کی، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نیکی کے اندر مسابقت ہوا کرتی تھی، مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان سے مدد مانگی ہے مجاہدین کے لیے غزوہ تبوک میں، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ اے عمر، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے اتنا ہی میں گھر چھوڑ کے آیا. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیا اور اپنے بدن کے جو کپڑے تھے وہ بھی ادا کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جسم پر صوف کا یا پٹسن کا وہ لباس پہن رکھا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ اے ابا بکر ما بقیت فی بیتک، اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بقیت فی بیتی اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، میرے لیے یہی کافی ہے. اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے اسی وقت آپ کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی وہی لباس پہنا ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہوا تھا، صوف کا لباس، اون کا لباس پہنا ہوا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام وہی کیا لے کر آتے ہیں؟ وہی لے کر یہ آتے ہیں کہ اے آپ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھئے کہ اللہ ان سے راضی ہے، کیا یہ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا تو سب کچھ مال ہے، اور جب اللہ نے یہ فرما دیا تو فرماتے ہیں انا راض عن ربی، کہ میں تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، میں راضی ہوں اپنے رب سے. اور روتے رہے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بلبل کو ہے پروانے کو ہے شمع اور بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو فقط حضور کی ذات، انہوں نے اپنی ہر شے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی، کوئی شے نہیں رکھی تھی. اور اسی لیے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر میرا کوئی رفیق اور خلیل ہوتا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے. اور آپ کے خلیل تو آپ کا رفیق تو اللہ پاک ہے نا. تو اسی لیے تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو حضور کا رفیق تو اللہ پاک ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی رفیق ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے. تو حاضرین گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزاری، اپنی تمام عمر. آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. اور اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رہی ہی حضور کے پاس ہیں، ان کا بچپن بھی حضور کی تربیت میں گزرا ہے، حضور کی صحبت میں رہا ہے، تو سب سے پہلے تو وہی ایمان لانے والے ہوئے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے تو اس وقت حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. آپ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ایمان لے کر آئے تھے. تو حضرت گرامی کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت میں لگ جائیں اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جٹ جائیں اس کے دین کی سربلندی کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، ہر شے نچھاور کر دی ہے اور نثار کر دی ہے، اس کا مقابلہ کسی صحابی سے نہیں کیا جا سکتا، کسی اور شے سے نہیں کیا جا سکتا، کسی اور شخص سے نہیں کیا جا سکتا. اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے فرمایا کہ جس امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہوں، اس امت پر کسی اور کو امامت کے لیے منتخب کرنا نماز کی وہ جائز نہیں ہے. اس امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جماعت کے لیے، اپنی امامت کے لیے منتخب کرے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے.
اور حضور نے خود حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کے اندر 15 نمازیں ادا کی تھی۔ تو حاضرین گرامی، قد حضور شیخ الاسلام کا اور منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح اپنی زندگی دین کی لیے وقف کر دی تھی، اور ان کے وقف کرنے کا نتیجہ تھا کہ دین، جب صحابہ کرام کا دور تھا تو دین سپر پاور تھا پوری دنیا میں۔ اہل اسلام وہی سپر پاور تھے، سب سے بڑی قوت تھے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کا وہ نظام ایسا دے دیا تھا کہ جس کے اندر مفاد کا، شخصی مفاد کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اسی طرح دین کی خدمت کریں۔ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی، اسی طرح دین کی خدمت کریں اور دین کے نظام کو افضلیت دیں، نہ کہ شخصی مفاد کو اہمیت دیں۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے فیض کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کے فیض کو حصول کرنے کے لیے اور ان کے فیض یافتہ ہو کر پھر اسی طرح دین کی خدمت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ علامہ عدنان احمد صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں روشنی ڈال رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم